اچھا جی، تو پھر خواجہ آصف نے یہ کس علم کی بنیاد پر یہ بات کی تھی؟ چلیں آپ عوام کو نہ بتائیں بھائی، لیکن آپ ریاست کو تو مذاق نہ بنائیں نا، کم از کم وزارت خارجہ اور وزارت دفاع آپس میں ہی ایک دوسرے کو بتا دیں تاکہ ایسے لطیفے تو نہ بنے نا۔ تو اب ریاست کو لطیفہ بنانے والے عقل بند کرداروں کے بارے میں مجھے ایک اور لطیفہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ بھئی یہ توانائی کسے کہتے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ جس توے پر نائی بیٹھا ہو اسے توانائی کہتے ہیں۔ خیر یہ تو ہو گیا معاملہ حکومتی عقل بندوں کا، جس میں شامل کچھ مزید لوگوں کے نام میں آگے چل کر سامنے آپ کے رکھوں گی، لیکن اس سلسلے کو یہیں روک کر پہلے ذرا عقل مندوں کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ سیاق و سباق جو ہے نا وہ واضح ہو جائے اور کوئی ابہام نہ رہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ تو عقل مندوں کی بات سمجھنے کے لیے پہلے عقل کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے۔ تو اب عقل سے مراد وہ انسانی صلاحیت ہے جس سے انسان صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے اور غور و فکر اور تجزیہ کرنے کے بعد پھر درست راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ابھی یہ حالیہ اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس میں کچھ لوگوں کو ایسے ہی عمل سے گزرنے کی ان کی طرف سے تلقین کی گئی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاک افغان بارڈر اور افغانستان کے اندر جو کارروائیاں اکتوبر میں کی گئیں ان کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں طور پہ کمی واقع ہوئی ہے، لہٰذا اس میں نشانیاں ہیں دیکھنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے، لیکن کچھ گمراہ لوگ ان کارروائیوں کو انڈیا کے آپریشن سندور سے ملاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاکستان پر حملے اور پاکستان کے افغانستان پر حملے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں حملے کراس بارڈر ٹیررزم کے الزامات پر کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کی تھی، جن کا انہوں نے نام تو نہیں لیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، لیکن ان کی بات کا حوالہ دے کر گمراہ لوگوں میں شامل کیا۔ اچھا ویسے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ بات میں نے سنی تھی نا تو مولانا کے حوالے سے میں نے کہا کہ لو جی آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، چونکہ عام طور پر فتوے دینے اور عقل کی طرف رہنمائی کا فریضہ یہ علماء حضرات ہی انجام دیتے ہیں، لیکن پریسر میں تو وہ خود ہی پکڑ میں آ گئے، لہٰذا دیکھنا تھا کہ اس پکڑ پر مولانا اب کیا جواب دیتے ہیں۔ تو گزشتہ روز بالآخر یہ مرحلہ بھی آ گیا اور مولانا بول پڑے۔ اب وہ کیا بولے تو اس پر آنے سے پہلے آپ کو میں یاد کراتی چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر میں نے وہ دیوبند سے تازہ پاس آؤٹ ہونے والے ایک طالب علم کا لطیفہ سنایا تھا جس نے گول گپے بیچنے والے سے پوچھا تھا کہ بھئی گن کے دیتے ہو یا تول کر دیتے ہو؟ تو مولانا چونکہ خود بھی دیوبند مکتب فکر سے ہی ہیں لیکن ہیں تو استاد نا، اس لیے انہوں نے طالب علم والی کوئی کنفیوژن ہی نہیں چھوڑی، لہٰذا انہوں نے اپنے سامنے طالب علموں کو بٹھایا اور جناب خوب تول کر جواب دیے جو نہایت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ ہوا یہ کہ مولانا فضل الرحمان پہنچے راجہ بازار، جہاں پہ مدرسہ تعلیم القرآن راولپنڈی میں ان کی جانب سے ایک درس کا اہتمام کیا گیا جس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن کہنے والوں کو چھوڑا بھی نہیں۔ مولانا نے کہا کہ علامہ شبیر عثمانی شیخ الاسلام تھے لیکن انگریز نے اپنے مقابلے میں ان کو ان پڑھ کہا تھا اور آج بھی اسی سوچ کی حکمرانی ہے، یعنی کہ انہوں نے سوچ کے لحاظ سے انگریز سامراج اور اپنے مخاطب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، جس کے بعد پھر انہوں نے عقل والی بات کا جواب بھی دیا کہ جس طرح اندھیرے میں روشنی کے بغیر نظر نہیں آتا، اسی طرح قرآن و سنت کے بغیر عقل بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ اس رہنمائی کے بغیر عقل اندھیروں میں چلی جاتی ہے، جذبات کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے، معطل ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان پر محبت غالب آ جائے تو عقل معطل، غضب غالب آ جائے تو عقل معطل، حرص غالب آ جائے تو عقل معطل، لیکن اس بات کی اہمیت علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں، حکمران نہیں جانتے۔ اچھا مولانا کی اس تمثیل سے ایک بات تو کلیئر ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس بارے میں کوئی ابہام تو نہیں ہوگا کہ مولانا نے حکمران کس کو کہا اور جس کو کہا اس کی عقل کو معطل قرار دیا، لیکن یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی یا کلیئر نہیں ہوئی کہ مولانا صاحب کے خیال میں حکمران کی عقل معطل ہونے کی وجہ غضب ہے، حرص ہے یا نفرت ہے۔ البتہ مولانا نے اس کے بعد یوم حساب کی بات کر کے کم از کم تا حیات استثناء پر سوال اٹھا دیا ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بہرحال یہاں تک بات کر کے پھر مولانا فضل الرحمان وہ اصل نقطے پر آ گئے، کہا کہ پتہ نہیں کیوں مدارس کے پیچھے پڑ گئے ہو، لیکن ہمیں نہ آزماؤ ورنہ ہم آپ کے لیے ان سے بڑھ کر آزمائش بن جائیں گے، پھر مسئلہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ان سے مراد یقینی طور پہ
مولانا صاحب کی پاکستان تحریک انصاف ہے جو حکمرانوں کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے۔ اب آزمائش کی کچھ جھلکیاں میں آگے بھی پیش کروں گی، لیکن جیسے ہی مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی نا تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ قائد تیری جرت کو، قائد تیری ہمت کو، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری قیادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ خیر وہ اس سلامی کا اثر یہ ہوا پھر کہ مولانا نے حاضرین کو مدارس کی حفاظت کا پورا یقین دلایا، لیکن اتنا کہنا ضروری سمجھا کہ ہم نے ہمیشہ مکالمے کا راستہ لیا ہے، مذاکرات سے مسئلہ حل کیا ہے، اور یہ کہہ کر پھر انہوں نے باور کرایا کہ ہمارے ساتھ کچھ معاہدے ہوئے، اس پر عمل کرو تاکہ ہمیں دھوکے کا تاثر نہ ملے، اب کوئی دھوکہ نہیں چلے گا۔ بس جی یہ بات کرنی تھی کہ ہال ایک بار پھر نعروں سے گونج اٹھا، ایک بار پھر قائد کی ہمت، جرت اور قیادت کو سلام پیش کیا جانے لگا، لیکن اس دوسری سلامی نے تو مولانا کے صبر کا پیمانہ ہی لبریز کر دیا۔ مولانا نے طلبہ کو روکا اور کہا کہ ارے بھائی بات سنو، اتنے نعرے لگانے کے بجائے اگر کوئی عملی کام کر رہے ہوتے تو پنجاب میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مریم نواز کی اس تقریب کی رپورٹ مل گئی تھی جس میں وہ علماء حضرات میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کر رہی تھی، جہاں پر وزیر اعلیٰ کے مطابق کوئی 70,000 علماء اور ائمہ کرام حکومت پنجاب کے ماہانہ اعزازیے کے لیے اپلائی کر چکے ہیں۔ اچھا، حالانکہ اس وظیفے کو آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے منہ پہ مارنے کا کہا تھا، لیکن اکثریت نے تو وظیفہ منہ پر مارنے کے بجائے اس پر ہاتھ صاف کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس صورتحال کی جو ذمہ داری ہے وہ خود مولانا پر ہی عائد ہوتی ہے، جو حکومت کے ساتھ نرم گرم پالیسی لے کر ہی چل رہے تھے۔ لیکن اب ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ مولانا صاحب کو بہت جلد کوئی واضح فیصلہ کرنا ہوگا، چونکہ حکومت کی بیعت اور اپوزیشن کو بھی سلام، یہ پالیسی ایک ساتھ مزید نہیں چل سکتی نا۔ بہرحال اب دوسری طرف فیلڈ مارشل کا کہنا یہ ہے کہ قومی سلامتی کو لاحق خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اب یقینی طور پہ ان خطرات سے مراد دہشت گردی اور بیرونی تھریٹس ہیں، لیکن جب یہ زیرو ٹالرنس پالیسی یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا نشانہ پھر دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ سیاسی لوگ بھی بنتے ہیں، یا نشانے پر سیاسی لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے ڈی جی ایس پی آر نے پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دیا ہے، جس کا جواب پھر گزشتہ روز بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں دیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ ہر صورت میں دہشت گردی کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرے۔ لیکن وزیر اعظم نے بلوچستان جا کر یہ اعلان کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اور اس کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، اب ایک بات تو درست ہے کہ شہباز شریف یہ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں نا وہ واقعی چین سے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن جناب کیا اس بے چینی کی وجہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے یا پھر اپوزیشن کا خاتمہ؟ تو اس حوالے سے پنجاب حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے ریکارڈز قائم کر رہی ہے، جس کو دیکھ کر مجھے سوشل میڈیا پر وائرل ایک کامن سینس کا سوال یاد آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ناک کے آگے اور کان کے پیچھے ہوتی ہے؟ تو اس کا کامن سینس جواب یہ ہے کہ اگر اردو الفاظ ناک اور کان کی جو ساخت ہے آپ ذرا اس پر اگر غور کریں تو ناک میں نون وہ آگے، اور اگر آپ حروف کی ترتیب کو الٹ دیں تو پھر لفظ ناک بن جاتا ہے جس میں نون پیچھے ہے۔ تو جناب پھر یہی حال موجودہ رجیم میں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہے، چاہے آپ موجودہ رجیم کے آگے دیکھیں یا پھر پیچھے، آپ رائٹ سے دیکھیں یا پھر لیفٹ سے دیکھیں، آپ کو ہر طرف مسلم لیگ نون ہی سامنے نظر آتی ہے۔ لہٰذا اپوزیشن کے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے پھر نون لیگ کو کسی طور پر بھی بری الزمہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا نا۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر ظالم اور مافیا کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی ہے، لہٰذا اب کسی فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، گزشتہ روز جب وہ یہ بات کر رہی تھی نا تو اس وقت تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس وہ قافلے کے ہمراہ لاہور کے سفر پہ رواں تھے، جہاں ان کا 3 دن تک قیام کا پروگرام ہے تاکہ وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے جس کی تیاریاں یہ کر رہے ہیں اس کے لیے فضا ہموار کر سکیں۔ لیکن براستہ جی ٹی روڈ جاتے ہوئے جب ان کا قافلہ کھاریاں پہنچا تو رپورٹ وہاں پر یہ ہوا کہ اچانک ایم پی اے تنویر اسلم راجہ اور ملک فہد مسعود کی گاڑیوں پر نقاب پوشوں نے حملہ کر دیا، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے اور گرفتاری کی کوشش کی، جس کے بعد تحریک کے قافلے کو جہلم کے قریب روک لیا گیا، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں
امجد خان نیازی اور ظفر اقبال گوندل کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور تھانہ سٹی جہلم منتقل کر دیا، جبکہ دوسری طرف لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں پر کریک ڈاؤن شدت اختیار کر چکا ہے، اور ایسا ہی ایک چھاپا راشد نامی کارکن کے گھر پر رات 1 بجے مارا گیا، جس میں بدنصیب کارکن کی موت واقع ہو گئی۔ جی ہاں، یہ اردو پوائنٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے جاں بحق کارکن کے اہل خانہ نے یہ کہا کہ پولیس نے پہلے دروازہ توڑا، جس کے بعد پھر ایک اہلکار نے راشد کی چھوٹی بیٹی پر پسٹل تانا، جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسا۔ ویسے اب کیا خیال ہے کہ کیا تحریک تحفظ آئین کی قیادت اور پی ٹی آئی کارکن یہ ظالم ہیں یا مافیا ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک رواں رکھا جا رہا ہے؟ سوال تو ہے کہ ایسا کیا جرم ہوا ہے کہ سیاسی موبلائزیشن کا اعلان ہوتے ہی پولیس کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں کے باہر تعینات کر دیا گیا ہے؟ اچھا، پھر بالکل ایسا ہی منظر زمان پارک میں عمران خان کے گھر کے باہر بھی نظر آیا، جہاں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، جبکہ اس دوران حکومت کے حمایتی جو تجزیہ کار ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ کسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے علاوہ کہیں پر بھی باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ خیر، اب تو باقاعدہ وارننگ ایشو کی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے 8 فروری کو پہیہ جام کرنے کی کوشش کی یا کسی تاجر تنظیم سے ہڑتال کی بات تک کی تو ریاست نے اس کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ لگ پتا جائے گا۔ اچھا، ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنے والے جو یہ تجزیہ کار ہیں نا، یہ خود بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن پھر ڈنکے کی چوٹ پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مقبول ہوں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی مقبولیت کو طاقت کے ذریعے کچل دیا جائے گا۔ تو پھر اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ باتیں یہ عقل مندی کی ہیں یا عقل بندی کی۔ لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے آج سے شروع ہونے والے کراچی کے دورے کا جو شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں آج کی تاریخ میں ملیر، کرنگی اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ایکٹیویٹیز شامل ہیں۔ کراچی پریس کلب کا دورہ ہے، کل وہ حیدرآباد جائیں گے، حیدرآباد کا پروگرام ہے، جبکہ اس دورے کا سب سے اہم پروگرام 11 جنوری کو مزار قائد پر پبلک ایڈریس اور ڈی ایچ اے میں کراچی تاجر اتحاد سے ملاقات ہے۔ اب پتہ نہیں کہ کراچی کے ڈی ایچ اے میں ان کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ البتہ علیم عادل شیخ تو کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ضرور ہوگا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن 12 تاریخ کو پھر وزیر اعلیٰ سندھ سے سہیل آفریدی کی ملاقات بھی شیڈیول ہے، پھر جس سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ سندھ حکومت کم از کم وہ سلوک نہیں کرے گی جس کا سامنا سہیل آفریدی کو لاہور میں کرنا پڑا۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں معیشت کی، جس کی پتلی حالت کو لے کر حکومت کی رخصتی کی باتیں کی گئیں۔ لیکن فی الحال ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تو لگتا ہے کہ حکومت فوری طور پہ تو بچ گئی ہے، لیکن وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی وہ اب بھی ریڈار پر ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان وزارتوں کی متوقع امیدواروں کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، اور اس کی ایک انڈیکیشن وہ حال ہی میں ہونے والا ایک فیصلہ ہے، جس کے تحت وزیر اعظم نے معاشی اصلاحات کے لیے ایک 15 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں وزیر خزانہ کے ساتھ وزیر قانون، منصوبہ بندی، ایس آئی ایف سی اور سرمایہ کاری بورڈ کے سیکریٹریز کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی ہر 3 ماہ بعد وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی۔ اب پتہ نہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ کیا رپورٹ کرے گی، لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں نا وہ تو بھائی بڑی ہی بھیانک ہیں۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو کہ رپورٹ کم اور حکومت کے خلاف چارج شیٹ زیادہ تھی۔ اب حکومت کے اپنے ادارے شماریات نے ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں بھوک قومی ایمرجنسی بنتی جا رہی ہے اور ہر 4 میں سے 1 پاکستانی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اب غذائی عدم تحفظ کے شکار افراد کی جو تعریف اقوام متحدہ نے کی ہے نا، اس کے مطابق ہر وہ شخص فوڈ انسیکیور ہے جسے اتنی مقدار میں محفوظ اور غذائیت سے بھرپور غذا دستیاب نہ ہو جس سے وہ معمول کی نشو و نما کے ساتھ ایک صحت مند اور فعال زندگی گزار سکے۔ اچھا، پھر اس میں کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگ دائمی فوڈ انسیکیور ہیں جو طویل عرصے تک مناسب غذا سے محروم رہتے ہیں اور صحت مند زندگی برقرار نہیں رکھ پاتے، جبکہ شدید فوڈ انسیکیور میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی جان اور روزگار خوراک کی کمی کی وجہ سے شدید خطرے میں ہے۔ تو جناب، اب ان حالات میں خبر یہ آ رہی ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ جو اضافہ ہے وہ 20 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ گندم کی شارٹیج ہے اور فلاور ملز والے یہ کہتے ہیں کہ
4,600 रुपए फी मन गंदम खरीद कर आटा सस्ता हम नहीं दे सकते हैं। हालांकि अभी ये कुछ माह पहले आपको याद है ना कि किसान बेचारे तो रो रहे थे कि हमसे हुकूमत 3,000 रुपए फी मन भी गंदम नहीं खरीद रही है। फिर जिन माफियाज ने ये औने पौने किसानों से गंदम खरीदी, अब वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके माल बना रहे हैं। अच्छा, अब एक और ख़बर वो बलूचिस्तान के हवाले से है। हालांकि DGISPR ने जो हालिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसमें आपने देखा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ बलूचिस्तान की थी। लेकिन अब बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि सूबे में 1540 हॉस्पिटल्स, लेबॉरेटरीज़ और तिब्बी मराकज़ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 11, जी हाँ सिर्फ 11 इलाज के बुनियादी मेयार पर पूरे उतरते हैं, जिनमें 2 सरकारी और 9 प्राइवेट हॉस्पिटल्स शामिल हैं। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल भी हेल्थ केयर कमीशन के सर्टिफिकेट के बगैर ही चल रहे हैं। तो अब आप जरा देख लें कि हालत ये है, और जरा आप बातें सुने तो वो आसमान को छू रही होती हैं। लेकिन भाई आखिर कब तक ये सब चलेगा? अगर यही हाल रहा तो लावा तो फिर किसी भी वक्त फट सकता है ना। अब ये सोचना अक्लमंदों का काम है। अच्छा, अब आखिर में एक अहम इंटरनेशनल ख़बर का भी तस्करा करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पाकिस्तान पर बहुत गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। और ये खबर सऊदी इत्तेहाद के दावे से मुतालिक है, जिसके मुताबिक यमन में बरसर पैकार UAE के प्रॉक्सी ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के सरबराह सोमाली लैंड के जरिए यमन से फरार हो गए हैं। और सऊदी इत्तेहाद का कहना है कि बागी रहनुमा एक बहरी जहाज के जरिए रवाना हुए, जो यमन से सीधा सोमाली लैंड की बंदरगाह पहुंचा, जहां से फिर वो अमाराती ऑफिशियल्स के हमरा एक तैयारे में सवार होकर UAE की तरफ रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में जहाज का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और अबू धाबी के फौजी अड्डे पर उतरने से सिर्फ 10 मिनट पहले ऑन हुआ। तो अब इससे सऊदी अरब और UAE में जारी सर्द जंग वो मजीद तेज हो गई है। अच्छा, मैंने अपने एक गुज़िश्ता व्लॉग में UAE, इजराइल और सोमाली लैंड के दरमियान ताल्लुक की बात की थी, जो अब